کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں میل کچیل نہ آتا. آپ شاندار عالی گھر بنائیں، دھول لگے گی اس پہ. آپ شاندار کپڑے پہنے، گندے ہوں گے. آپ چادر لائیں بیڈ کی، گندی ہو. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقص اور کمی، یعنی گندگی تو آئے گی. اور جو روپے ہیں، پیسے ہیں، اس میں بھی گندگی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے. کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے ایسی چیزوں میں بھی گندگی کو دور کرنے کو کہا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ روپوں میں، سکوں میں کہاں میل کچیل ہو سکتا ہے. ظاہری والی گندی نہیں کہہ رہا حضرت میں، نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں والی نہیں کہہ رہا میں. سکے ان کے اوپر کالا کالا میل لگ جاتا ہے وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو صابن سے دھل جائیں گے. اندرونی اعتبار سے اس کے اندر ایک گندگی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، اور وہ ہے مال کا 40واں حصہ. 40 روپے میں، 40 روپے میں 1 روپہ، 80 روپے میں 2 روپے، اور 100 روپے میں 2.5 روپہ. ایمانداری سے بتائیں، اگر کسی کے پاس 100 روپے ہو اور اس سے کہا جائے کہ جو تمہارا دھرم، تمہارا مذہب ہے، جو تمہیں ہر اعتبار سے گائیڈ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اس مذہب کا ایک آپ سے مطالبہ ہے. وہ دھرم یہ کہتا ہے صرف ان 100 روپے میں 2.5 روپے دے دو، اللہ کے راہ میں غریب کو دے دو. تو جو 100 روپے ہوں کسی کے پاس اور اس سے کہا جائے 2.5 روپے دے دو، تو دے گا نہیں دے گا وہ آرام سے. 1,000 روپے جس کے پاس ہو اور اس سے کہا جائے کہ یار ایک غریب کو ضرورت ہے 25 روپے دے دو، 1,000 میں سے 25 تو 975 اس کے پاس رہیں گے. تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بس تھوڑا سا ہی ہے جو اللہ کے راہ میں مجھے خرچ کرنا ہے، میرا مال پاک ہو جائے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہے، میرا نفس بھی سنورتا ہے اور بخل اور کنجوسی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر رحم کی صفت پیدا ہوتی ہے. جب ہم کسی کے اوپر اس طریقے سے احسان کریں گے، اور احسان کیا، بس ایک فریض ہے اسے ادا کرنا ہے، لیکن فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے کم از کم اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہمارے پیسوں سے کم از کم دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اللہ کم از کم اپنے بھائی کی خدمت کے لیے ہمیں چن رہے ہیں، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. دیکھو کتنے فائدے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے نمبر 1 نفس سنورتا ہے، نمبر 2 بخل زائل ہوتا ہے، کنجوسی ختم ہوتی ہے، نمبر 3 جذبہ ترحم ابھرتا ہے، اور نمبر 4 گناہ معاف ہوتے ہیں. کام ایک ہے، اور کام بھی کیسا، 100 روپے میں 2.5 روپے، ہلکا سا بالکل. اور بینیفٹ کیا مل رہے ہیں، فائدہ کیا مل رہا ہے، یہ دنیاوی فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دنیاوی فائدہ ہے. ایک کام ہے، چار فائدے ہیں. کام کیا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، فائدہ کیا ملے گا دنیا میں، نفس سنورتا ہے. نمبر 2 بخل کنجوسی ختم ہوتی ہے. نمبر 3 جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے، یعنی رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور نمبر 4 گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ کہاں ہے، دنیا میں. اور آخرت میں کیا ہے، ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں 1 روپے بھی اگر خرچ کرے گا تو اس کے بدلے میں آخرت میں کتنے ملیں گے، 10 ملیں گے. فلہ 10 ملیں گے. امثالیہ بالکل اس جیسے، کوئی کھوٹے کھڑے ایسا نہیں، بالکل سیم اسی جیسے، اور اس سے بھی اچھے مل جائیں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی. اگر ساری دنیا کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور مستحق تک پہنچ جائے تو پھر یہ اسلام میں، یعنی مسلمانوں میں کوئی مانگنے والا ہی نہ رہے. اور انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے. رحمت اللہ الواسعہ جو حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے، اس میں رحمت اللہ الواسعہ میں 34 جلد میں
اور صفحہ نمبر 23 سے لے کر کے 25 تک میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس سنورتا ہے، بخل زائل ہوتا ہے، جذبہ ترحم ابھرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، کمزوروں کو سہارا اور اسی طریقے سے حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے۔ کام ایک ہے، 6 اس کے فائدے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین فائدہ ہے۔ چوتھی بات، والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ گناہ کے سر چشمے دو ہیں، ایک پیٹ کی خواہش اور دوسری شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ بھرنے کے لیے آدمی حرام و حلال کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ جب اس کو پیٹ بھرنا ہونا تو پھر وہ حلال و حرام کچھ نہیں دیکھتا، اور شرمگاہ کی تسکین کے لیے ہر کردنی ناکردنی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ اور مشکات شریف میں یہ حدیث 4812 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کے تعلق سے جو چیپٹر یعنی عنوان ہے اور باب ہے، اس میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان کی، اس چیز کی، زبان کی اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دے دے، یعنی ضمانت دے دے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی یعنی ضمانت دے سکتا ہوں۔ مگر شرمگاہ کی خواہش بجائے خود بری چیز نہیں۔ جس طرح بھوک، پیاس اور نیند فطری ضرورتیں ہیں، خواہش بھی طبعی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ نسل انسانی پھیلے، اور یہ بات کسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو اس کی جگہ میں خرچ کیا جائے۔ قابل الزام اس کا ضائع کرنا یا بے محل خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ بیوی سے بھی اغلام کرنا اور حالت حیض نفاس میں توبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح زنا، لواطت، متعہ یعنی چند روز نکاح کرنا اور ہاتھ سے یعنی نکالنا، یہ سب منع ہے، کیونکہ یہ مادے کا ضیاع اور مقصد کو فوت کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی بڑھے، مقصد یہ ہے نسل انسانی بڑھے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، اس میں ضیاع ہے، اس میں ضائع کرنا ہے۔ تو یہ جب بات آئی ہے تو پھر یہ ساری چیز سمجھانی بھی پڑتی ہے، نہیں تو زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دو چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، کہ جو مجھے ان کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ضرور دیکھا جاتا ہے بالکل آدمی چھپ رہا ہی نہیں جاتا کسی سے، اور آج کل تو ایسا ہو رہا ہے اپنے گریبان میں کچھ جھانکتے نہیں، بس کسی طریقے سے دوسرے کی ایک کمی ملے ہمیں اس کو ایسے بالکل بڑھائیں گے، بس کیا بتایا جائے، ایک کمی تو ملے ذرا مجھے، پورے محلے میں پرچار کر دوں میں۔ یہ صفت ہوتی ہے آج ہر ایک کی۔ تو خیر، پانچویں بات، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، امانت داری برتنا۔ امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہو اور اس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا ایک جامع لفظ ہے، اس کی بے شمار صورتیں ہیں، کچھ حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ بندوں سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانتیں یہ ہیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اور حرام اور مکروہات سے اجتناب کرنا، یعنی امتثال الاوامر و اجتناب النواہی۔ جلال شریف کے پہلے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں تمام شرعی احکام کو لفظ امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اور حقوق العباد سے متعلق امانتیں آپ بطور مثال یہ سمجھ لیے ہیں، نمبر 1 مالی امانتیں، یعنی کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی ہو تو وہ امانت ہے، اس کی حفاظت اور بوقت طلب جس وقت وہ مانگے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، امانت کا تعلق۔ دوسری امانت دوسری امانت یہ ہے کہ اسی طرح کوئی راز کی بات کسی سے کہی گئی ہو تو وہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر کرنا امانت داری کے خلاف ہے۔ المجالس بالامانت، یعنی اس طریقے سے الفاظ ہے کہ مجلس میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی امانت ہے، جو کسی سے کوئی بات کہی گئی ہے